اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، پوری زندگی آپ کی موجود ہے کہ کئی دور میں قحط بھی آئے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ نے کہا نہیں، اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، یہ ابتلاء و آزمائش کا دور ہے جو رب کی طرف سے آیا ہے اور وہی اسے ختم کرے گا۔ یہ فلسفہ ہے ہدایت کے راستے پر چلنے کا، اور ہم دنیا میں مارے مارے پھریں کہ کوئی قرض دے دے، قرض دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، اور اگر مل جائے کسی بڑے کی سفارش سے مل جائے تو پھر ہم خوشیاں ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ ہمیں قرضہ مل گیا ہے۔ غیرت بڑی چیز ہے، انسان کو عزت و توقیر اس کی غیرت کی وجہ سے ملتی ہے۔ انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے، اور مسلمان کے لیے تو واجب اور فرض ہے کہ اسے غیرت مند ہونا چاہیے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، اس لیے اس کے ساتھ جڑ جاؤ جو عزت کا خالق ہے، جس نے عزت کو تخلیق کیا ہے، جو بادشاہوں کو بھی عزت دیتا ہے، گدھاؤں کو بھی عزت دیتا ہے، جو بادشاہوں کو بھی رزق دیتا ہے، گدھاؤں کو بھی رزق دیتا، تمام خزانے اسی کے پاس ہیں، اس کی تقسیم ہے، وہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی غریب آدمی کو وہ امیر کر دے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ امیر کو اگر اس کی شان سے اتار کر فقیر بنا دے تو اس کو کون روکنے والا ہے؟ دنیا پوری ایک طرف ہو جائے کہ وہ انسان کو عزت دے، کوئی نہیں دے سکتا جب تک میرا رب کسی کو عزت نہیں دیتا۔ دنیا اگر اکٹھی ہو کر کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ۔ اور یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے، بے عزت کرنا چاہے، تو وہ گھر کے اندر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہو تو تب بھی اللہ اسے رسوا کر دیتا۔ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس طاقت ہے۔ اگر میں بازار میں بیٹھا ہوا ہوں تو اللہ مجھے عزت دے تو یہ اس کی عطا کردہ ہے، اور اگر میں گھر میں بیٹھ کر خوار ہو رہا ہوں تو یہ اس کا حکم ہے، اس کے حکم سے ہی ساری چیزیں چلتی ہیں۔ اس لیے جو پکا مومن ہوتا ہے، اللہ، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اسے عزت سے نوازتا ہے دنیا میں، العزت فی الدنیا، پھر فرمایا والفلاح فی الآخرہ۔ آخرت کا جو تصور ہے وہ قرآن مجید نے بڑا بہت کھل کے بیان کیا، اور یاد رکھیے اس کی اہمیت، آخرت کے تصور کی اہمیت۔ آخرت کا تصور کیا ہے کہ آج ہم ہیں تو کل ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور جانے کے بعد ہم نے مٹی میں مل جانا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندہ کرے گا جس طرح اس نے پیدا کیا تھا، اور پھر وہ اپنے سامنے ہمیں کھڑا کرے گا، اور ایک ایک عمل کا ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ تصور ہے قیامت کا تصور۔ یہ ہے توحید کے بعد، رسالت کے بعد یاد رکھیے کہ ایمانیات میں سب سے بڑی چیز قیامت ہے، کہ ہم نے اس دنیا سے جانا، اور آپ کے سامنے ہے، بھائی جا رہے ہیں، بہنیں جا رہی ہیں، والد جا رہا ہے، والدہ جا رہا، کوئی نہیں رک رہا۔ ایک جو ہے وہ زندگی کا ایک ٹینیور پورا کرنا ہے آپ نے یہاں پر، اور اس کے بعد پھر ختم ہے، پھر ختم ہو جاتے ہیں ہم، پھر اللہ جو ہے زندہ فرمائے گا ہمیں، اور ہمیں اپنے تمام اعمال کا پھر جواب دینا ہے۔ فلاح آخرت، کامیابی تب ہوگی جب اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوگے۔ اس لیے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا الفلاح فی الآخرہ، کہ مومن کو اللہ آخرت کی فلاح عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری بات، بڑی اہم بات اس دنیا کے حوالے سے، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز جو اللہ اپنے مومنین کو، اپنے مسلمین کو، اپنے اوپر ایمان لانے والے کو عطا فرماتا ہے والمحابۃ فی قلوب الظالمین، کہ ظالموں کے دلوں میں مومنوں کی دہشت بٹھا دیتا ہے اللہ۔ جو ظالم ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ صرف مسلمان سے ڈرتا ہے۔
یہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا والمہابۃ فی قلوب الظالمین، ظالموں کے دلوں میں ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان تو خود ظالم بن چکا ہے، ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح لڑ رہے ہیں۔ آج حالات اپنے اس وطن عزیز کے دیکھیں، سینکڑوں کی تعداد میں مہینے میں جو ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں لوگ۔ امت کو کیا حال دیکھیں ہم کس طرح جو ہے وہ یعنی مار کھا رہے ہیں، اور ہمارے بے قصور لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے جو امت مسلمہ پر مسلط ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ سے دوری کی وجہ سے۔